اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآویٰ۔ اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب میں ایک کفیل کا ذکر کر رہا ہے کہ جس نے اس شخصیت کو پروان چڑھایا، اس شخصیت کی پرورش کی اور علماء اہل سنت کے بقول اس شخصیت کی تربیت کی کہ جو اللہ کی بہترین مخلوق اور سید المرسلین ہیں۔ افسوس صد افسوس کے لوگ جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے بارے میں شک و شبہات میں گرفتار ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں فقہ جعفریہ میں، مذہب شیعہ اثنا عشری میں یہ مسئلہ طے شدہ ہے اور ثابت اور مسلم ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نہ کہ مومن بلکہ مومنین کے اس اعلیٰ ایمان کے اس اعلیٰ درجے پر فائز تھے کہ جو پروردگار جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ جناب امام علی رضا علیہ السلام سے جب جناب عبدالعظیم الحسنی العلوی نے یہ سوال کیا کہ یا ابن رسول اللہ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں جو ہم سن رہے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جناب امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان میں شک کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ بات شدہ ہے کہ ہمارے ہاں فقہ جعفریہ میں، مذہب شیعہ اثنا عشریہ میں یہ بات کوئی ڈسکس کے کوئی بحث کے قابل نہیں کہ ہم جناب ابو طالب علیہ السلام کا ایمان ثابت کریں، لیکن کچھ ہمارے کلمہ گو بھائی اس بات کو نہیں تسلیم کرتے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کفیل رسول ہیں کہ نہیں، یا جناب ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ پڑھا کہ نہیں۔ کچھ لوگ تو سرے سے انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں، اور اہل سنت کے ہاں بھی ایک بڑا گروہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کا قائل ہے۔ تو آج اس نشست میں ہم نے یہ بتلانا ہے مسلمانوں کو کہ جس کفیل کا ذکر اللہ اپنی لاریب کتاب میں کر رہا ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے حبیب ہم نے تجھے یتیم پایا تو ہم نے تجھے پناہ دی۔ آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار جس کفیل کا ذکر کر رہا ہے اور جس پناہ کا ذکر کر رہا ہے اس شخصیت کا نام کیا ہے، اور وہ کون سی شخصیت ہے کہ جس کے ہاں رسول اکرم نے پناہ لی اور اللہ نے اس جگہ کو رسول اکرم کی پناہ کے لیے منتخب کیا۔ یہ تفسیر ہے تفسیر القرآن العظیم للامام ابو الفداء الحافظ ابن کثیر الدمشقی۔ 774 میں یہ شخص مرنے والے ہیں، مفسر قرآن ہیں، ان کی مشہور مائناز ایک تفسیر بھی ہے جو آپ کو میں دکھلا رہا ہوں، اور ایک تاریخ ہے کہ جس کا نام ہے البدایہ والنہایہ جو کہ مشہور ہے تاریخ ابن کثیر کے نام سے۔ یہ اب تفسیر میں حضرت اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، اس سے مراد کون ہے؟ فرما رہے ہیں فکفلہ عمہ ابو طالب علیہ السلام، رسول اکرم کی کفالت جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمائی جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ یہ ایک تفسیر آپ کے سامنے پیش کی میں نے کہ جس کا ذکر اللہ نے، جس کفیل کا ذکر اللہ نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، رسول اکرم کے چچا ہیں ابو طالب علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کے والد گرامی۔ یہ دوسری تفسیر آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، تفسیر القرطبی جو کہ مشہور نام ہے، اصل نام جو ہے تفسیر کا الجامع الاحکام القرآن للامام قرطبی۔ یہ حضرت بھی اپنی تفسیر میں اس آیت کی ذیل میں الم یجدک یتیما فآویٰ لکھ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمائی جو کہ رسول اکرم کے چچا ہیں، امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے والد گرامی ہیں۔ یہ دو تفسیریں آپ کے سامنے پیش کی میں نے۔ تیسری تفسیر ہے التفسیر المظہری، الشیخ القاضی محمد ثناء اللہ العثمانی الحنفی المظہری البانی بتی۔ یہ ایک بڑے مشہور مائناز عالم دین ہیں، مفسر قرآن ہیں۔ یہ حضرت بھی اپنی تفسیر کے سورہ ضحیٰ کے آیت الم یجدک یتیما فآویٰ کے ذیل میں اور تفسیر میں اور شرح میں لکھ رہے ہیں، تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول خدا کے کفیل ہیں، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ وہ کفیل کوئی اور نہیں ہے، کفیل حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔
چوتھی تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، روح المانی فی تفسیر القرآن العظیم و سبع المثانی، تالیف ہے العلامہ السید محمد آلوسی البغدادی۔ یہ حضرت بھی اپنی تفسیر کے سورہ ضحیٰ کے آیت مجیدہ الم یجد کے یتیما فآویٰ کے تفسیر میں لکھ رہے ہیں، فکفلہ عمہ الشفیق ابو طالب علیہ السلام۔ ابو طالب علیہ السلام جو کہ چچا ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، انہوں نے کفالت فرمائی، جو کہ شفیق چچا ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ یہ 4 تفسیریں آپ کے سامنے پیش کی میں نے۔ یہ 5ویں تفسیر ہے تفسیر الکبیر للامام الفخر الرازی۔ یہ حضرت اپنی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ جس کفیل کا ذکر اللہ نے، جس پناہ کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ الم یجد کے یتیما فآویٰ، اے میرے حبیب ہم نے تجھے جب یتیم پایا تو ہم نے تجھے پناہ دی۔ وہ پناہ کس نے دی؟ فرما رہے ہیں حضرت فخر الدین رازی امام کہ وہ پناہ جو اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پسند فرمائی، اور جس کفیل کو پسند فرمایا وہ کوئی اور نہیں، جناب ابو طالب علیہ السلام ہے۔ ہمارے ہاں یہ تفاسیر اور یہ قرآن مجید کی آیت اور اس سے یہ ثابت کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کفیل رسول ہیں، یہ ایک مومن شخص کے لیے ایک بڑی دلیل ہے کہ کفیل رسول یقیناً ایمان کے اس درجے پر فائز ہیں کہ اللہ نے ان کو پسند فرمایا کہ وہ ان کی بہترین اور محبوب شخصیت کے لیے کفیل بنے۔ تو یہ دلیل کافی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اقرار نہ کرے اور مطمئن نہ ہو اور پھر یہ کہے کہ ہمیں یہ دلیل ہمارے لیے ناکافی ہے، ہمیں یہ دکھا دیجئے کہ رسول اکرم کے چچا امام امیر المومنین علی علیہ السلام کے والد گرامی نے کلمہ پڑھا کہ نہیں، یہ دکھا دیجئے۔ کفالت خالی دلالت نہیں کرتی جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر، ہمیں یہ دکھا دیجئے کہ ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ پڑھا کہ نہیں۔ آئیے ہم آپ کے سامنے کتاب پیش کرتے ہیں، سیرت النبی شبلی نعمانی شمس العلماء۔ وہ اپنی سیرت میں لکھتے ہیں، سیرت النبی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ مرتے وقت ابو طالب کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ جب آخری وقت تھا ابو طالب علیہ السلام کا تو ان کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت عباس، یہ کون ہیں؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے چچا، ابو طالب علیہ السلام کے بھائی، انٹو بریکٹ شمس العلماء شبلی نعمانی صاحب لکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت کافر تھے، جناب عباس اس وقت کافر تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کان لگا کر سنا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ تم نے جس کلمے کے لیے کہا تھا ابو طالب وہی کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہی کلمہ کہہ رہے ہیں۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام وہ کلمہ کہہ رہے تھے کہ جس کی پیشکش رسول اکرم نے کی تھی۔ اہل سنت کی معتبر ترین کتاب سیرت النبی شبلی نعمانی صاحب اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ رسول اکرم کے چچا امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے والد گرامی نے مرتے وقت اس کلمے کا اظہار کیا کہ جو ان کے سینے میں پوشیدہ تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ایمان نہیں لائے، جو ایمان ان کے اندر پوشیدہ تھا، جو تقیہ کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد، نصرت، خدمت، ان کی پرورش، ان کی تربیت فرما رہے تھے، وہ آخری وقت میں لوگوں کی زبانیں خاموش کرنے کے لیے وہ بھی کلمہ جاری کر دیا، جس کی گواہی جناب ابو طالب کے بھائی رسول اکرم کے چچا جناب عباس ارشاد فرما رہے ہیں اور دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ وہی کلمہ پڑھ رہے ہیں جس کا آپ نے ان سے کہا۔ تو یہ کتاب ہے سیرت النبی۔ اس کے علاوہ سینکڑوں کتابیں ایسی ہیں کہ جن میں یہ روایت مذکور ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے مرتے وقت اس چیز کا اظہار کیا۔ ہم یہ نہیں کہتے اقرار کیا، اقرار تو پہلے ہو چکا تھا، یہ اظہار ہے۔ جو اظہار کیا رسول اکرم کے چچا نے، وہ کلمہ جو رسول اکرم نے کہا وہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے لوگوں کو پڑھ کے سنایا۔ تو یہ کلمہ ہے، یہ ایمان ثابت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ رسول اکرم کا کفیل ہونا ابو طالب علیہ السلام کا ثابت۔ اب اس کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص اس بات کو ناکافی سمجھے تو ہم ان کے لیے یہی کہیں گے وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی اللہ